وہ ذات، اللہ کی ذات، اسرا جس نے سیر کرائی اس کو بعبدہ ہی، اور کسی شک میں نہ رہنا، کسی شبہ میں نہ رہنا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، وہ کائنات کا نظام بنانے میں چلانے میں میرے ساتھ اللہ کہتے ہیں کوئی شریک نہیں ہے۔ کائنات کا نظام بنانے میں اکیلا، کائنات کا نظام چلانے میں اکیلا۔ وہ میرے نبی ہے، وہ میرے رسول ہے، وہ میرے لاڈلے ہیں، وہ میرے محبوب ہے، وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ان جیسا میں نے کوئی بنایا ہی نہیں، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اربا ہے، سب سے بہترین ہے، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ اتنی بڑی عظمت، یہ اتنی بڑی شان، یہ اتنی بڑی رفعت، یہ اتنی بڑی بلندی، یہ اتنا بڑا مرتبہ، یہ اتنا بڑا مقام، یہ اتنی بڑی شان و شوکت دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی طاقت رکھتے ہیں، وہی قوت رکھتے ہیں، وہی قدرت رکھتے ہیں، وہی اختیارات رکھتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ یعنی وہ اللہ کے برابر نہیں ہے، وہ اللہ سے کم ہے، کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے بعد ہے لیکن سب سے اوپر ہے۔ اللہ کہتے ہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کے ایک حصے میں، کچھ حصے میں، تھوڑے سے وقت میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں تک، پھر اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا، پھر جنت کی سیر، پھر رحمان سے ملاقات، بعبدہ ہی۔ یہ سارا معجزہ اللہ کہتے ہیں یہ ساری شان میں نے اپنے بندے کو عطا کی۔ پڑھے ہیں کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ اللہ کرے کہ عبدہ کی سمجھ آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، رسول بعد میں بنوایا۔ کلمہ شہادت پڑھ کے کوئی مسلمان ہوتا ہے نا، اور دار اسلام میں داخل ہونے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کی شان کے، ان کے مقام کے، ان کے مرتبے کے، ان کی عظمت کے، ان کی رفعت کے، ان کی بلندی کے بڑے بڑے واقعات سنے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہونے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات کو دیکھے گا، پڑھے گا، سنے گا، لیکن اس کو پہلے کہا گیا اقرار کر بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی تو یہ کہے گا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، میں نے ان کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے کہ عبادت سارے نبی اور رسول بھی، اور نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ یعنی اقرار کر کہ واشہد ان محمدا عبدہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ عبدہ کا اقرار کروا کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے معجزات دکھائے، لیکن عبدہ کا یقین قائم رکھنا، وہ اللہ کے بندے۔ جتنا مرضی بڑا معجزہ دیکھ لو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت شروع کر دو، فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سارے معجزات اللہ نے عطا کیے، سارا کائنات کا نظام، یہ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں۔ اور اس واقعے میں بھی اللہ نے کہہ دیا، جب بہت بڑا معجزہ دیا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اور رات سواری پہ بیٹھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچ گئے۔ اب مسجد اقصی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ سارے نبی رسول، بڑے بڑے خوبصورت حسین و جمیل چہرے، بڑے نبی رسول میں نے دیکھے، سارے نبی رسولوں کو مسجد اقصی میں اللہ نے جمع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفیں بنی ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام مجھے میرے بازو سے پکڑ کر مصلی پہ لے گئے اور کہنے لگے یہاں پہ سارے نبی رسول موجود ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہے، ادریس علیہ السلام بھی ہے، یوسف علیہ السلام بھی ہے، یونس علیہ السلام بھی ہے، شعیب علیہ السلام بھی ہے، نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یہاں شفیع اللہ بھی ہے، نذیر اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، ذبیح اللہ بھی ہے، یہاں خلیل اللہ بھی ہے۔ لیکن آج جبرائیل کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے نبی ابراہیم تک، نبی ابراہیم سے لے کر نبی موسیٰ تک، نبی موسیٰ سے لے کر نبی عیسیٰ تک 1,24,000 سارے نبی اور رسولوں کی طرف آسمان سے اللہ کے پیغام لے کر، وحی لے کر میں آتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی یہاں پہ بڑی بڑی اونچی عظمتوں والے نبی موجود ہیں، لیکن مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سارے نبی اور رسولوں تک گیا، پوری کائنات کو میں نے دیکھا ہے۔ آپ جیسا اللہ نے کائنات میں کوئی بنائے، آج مسلح میں صرف آپ کھڑے ہو گئے،
کوئی مسلح پہ آپ کے علاوہ نہیں آ سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پہ تشریف لائے اور اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر اللہ نے امام الانبیاء کا وہ تاج رکھ دیا جو اس سے پہلے کسی کے سر پر نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول ہے، قیامت تک یہ تاج کسی کو نہیں ملے گا۔ سارے نبیوں رسولوں نے بڑے بڑے عظیم لوگوں کو نمازیں پڑھائی، لیکن اللہ کی زمین پر صرف ایک اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے نبیوں اور رسولوں کو امامت کروائی۔ پہلے آنے والے سارے نبی رسول پیچھے کھڑے ہو گئے اور بعد میں آنے والے رسول محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے۔ چھٹے آسمان پر بڑا ایک بہترین واقعہ ہوا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، ویلکم کہا، جی آیا نو، سب بسم اللہ کہا۔ اللہ کے نبی کہتے نبی موسیٰ کو مل کر میں آگے جانے لگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دیکھا پیچھے، میں نے سنا رونے کی آواز آنے لگی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھا نبی موسیٰ آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ کی عظمت کو دیکھ کر، آپ کی شان کو دیکھ کر، آپ کے مقام کو دیکھ کر، آپ کے مرتبے کو دیکھ کر، آپ کی رفعت کو دیکھ کر، آپ کی بلندی کو دیکھ کر مجھے خوشی کے آنسو نکل گئے۔ میں سوچ یہ رہا ہوں آئے تو آپ اللہ کی زمین پر بحیثیت رسول بعد میں، لیکن اللہ نے عظمت آپ کو وہ عطا کر دی جو کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی۔ فرمایا میں یہ بھی سوچ رہا ہوں، مجھے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ آپ اللہ کی زمین پر آخری رسول ہیں، سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب فیصلے کا دن ہوگا آپ کی امت میری امت سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ یعنی آئے تو بعد میں ہے لیکن جنت میں آپ کی امت سب سے پہلے جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے، وہاں بھی ایک بڑا بہترین واقعہ ہوا۔ آخری بات سن لیں، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو بتایا گیا جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے اس طرح یہ بیت المعمور ہے، جس طرح لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ، طواف کے لیے، نماز کے لیے بنایا گیا، اسی طرح آسمان پر فرشتوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور بنایا گیا۔ کہا مجھے یہ بھی بتایا زمین پر مکہ مکرمہ میں جہاں بیت اللہ ہے بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے یہ بھی بتایا گیا بیت المعمور میں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے، روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک 70,000 فرشتے روزانہ اس میں داخل ہوتے رہیں گے، لیکن فرشتوں کی تعداد اللہ کو عبادت کی کمی نہیں ہے۔ نبی فرمایا جس فرشتے نے ایک دفعہ بیت المعمور میں داخل ہو کر اللہ کی عبادت کی قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور یہاں بیت اللہ میں مکہ اور مدینے میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے 10ویں دفعہ، 20ویں مرتبہ، 34 مرتبہ، 36 مرتبہ، 40 مرتبہ، 60 مرتبہ بیت اللہ کے حج کرنے والے بھی موجود ہیں۔ نبی کہتے ہیں کروڑوں سال ہو گئے بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ جاتے ہیں۔ اتنے فرشتے کروڑوں سال پہلے جو 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کے لیے گئے تھے، کروڑوں سال ہو گئے ان کو انتظار کرتے ہوئے، ابھی تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ فرشتے مکمل ہی نہیں ہوئے، قیامت تک ان کی باری نہیں آئی۔ اللہ کو ہے کوئی کمی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا 7 آسمانوں پہ میں نے دیکھا ایک بالشت یعنی ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ مجھے ایسی خالی آسمانوں پر نہیں ملی جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 7 آسمانوں پر ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ عزیز بھائیو 7ویں آسمان سے آگے چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرمایا آپ وہاں جانے لگے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، جبرائیل بھی آپ کو چھوڑ دے گا، سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی نہیں گیا، نہ کوئی جا سکتا ہے، یہ احترام، یہ عظمت صرف آپ کی ہے۔
اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طرف سے 2 پیغام ہے، اپنی امت کو دے دیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے، اسی اہل حدیث جو بندی بریلوی نماز ہے، نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جنہوں نے بنایا، بیت اللہ کی تعمیر کی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنی امت کو 2 پیغام میری طرف سے دیں۔ پہلا پیغام یہ کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ سبحان اللہ، اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کتنی اللہ نے عظمت دے دی، کتنی اللہ نے شان دے دی۔ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں سال بھی اللہ کی قسم درود و سلام پڑھتے رہے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ نبی سلام بھیجتے ہیں اس امت پر، نبی دعائیں کرتے ہیں اس امت کے لیے۔ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور دوسرے نمبر پہ اپنی امت سے کہنا جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، جنت کی زمین بڑی وسیع ہے، جنت میں اپنے لیے پودے لگوائیں، باغ لگوائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت سے کہہ دوں گا کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے، جنت میں زمین پر بیٹھ کر اپنی پراپرٹی جنت میں باغات لگوائیں، لیکن کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت سے کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کریں۔ جب بھی آپ کا کوئی امتی سبحان اللہ پڑھے گا جنت میں اس کے لیے باغ لگے گا، الحمدللہ پڑھے گا جنت میں اللہ باغ لگائیں گے، اللہ اکبر پڑھے گا جنت میں باغ لگے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں باغ لگے گا۔ تو عزیز بھائیوں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، پڑھے ہیں ذرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کی صبح تک اللہ مجھے زندگی دے، قیامت کی صبح تک اللہ آپ کو زندگی دے، کھانا پینا چھوڑ کر، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اگر میں لکھنے بیٹھ جاؤں، آپ پڑھنے بیٹھ جائیں، میں بولنا شروع کر دوں، آپ سننے بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک باب بھی نہ مکمل ہو سکتا ہے، نہ کبھی مکمل ہوگا۔ نبی پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 6واں 7واں آسمان جب کراس کر گئے اور 7 آسمانوں سے اوپر جب فرشتوں سے بھی اوپر چلے گئے تو دنیا کے لیے یہ میسج تھا، سن لو 14 طبق، 7 زمینیں اور 7 آسمان، اور 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی ساری مخلوقات اللہ نے عرش کے قریب اپنے نبی کو بلا کر مجھے اور آپ کو، ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ 14 طبق، 7 زمینیں اور 7 آسمان، اور 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی ساری مخلوقات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔